امام القبلتین ہمارا نبی سید العارفین ہمارا نبی سید الساجدین ہمارا نبی سید الراکعین ہمارا نبی سید الخاشعین ہمارا نبی سید السردار ہمارا نبی قافلہ سالار ہمارا نبی حبیب کردگار ہمارا نبی بہار کائنات ہمارا نبی حسن کائنات ہمارا نبی فخر کائنات ہمارا نبی فخر موجودات ہمارا نبی دعائے خلیل ہمارا نبی ہے فضل رب جلیل ہمارا نبی ہے سید الورا ہمارا نبی ہے بدر الدجا ہمارا نبی ہے شمس الضحا ہمارا نبی احمد مجتبی ہمارا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. ذرا تھوڑا جی نیڑے نیڑے ہو جاؤ, قریب آؤ تے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. نہیں بول دے تسی آکھ دے یا پھر بھی نہیں بول دے, یا تسی روٹی کوئی نہیں کھا دی تے یا تسی بہت ہی کھا لئیے, توڑے کو بولے نہیں جا رہے ہیں. دو گلہ نے تے جن دے پیر تا تذکرہ ہو رہا ہے اچھی آکھے ذرا سبحان اللہ. نہیں آئی, یقین کرو نہیں آئی آواز, پھر آکھو ذرا محبت نال ہیں ہون آئی آواز, ایک باری پھر آکھو نا سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. او ساڈے ورگے او گناہگاراں نو ساڈے ورگے او گناہگاراں نو اونا گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جدو کل نبیاں اتنا کرنی, جدو کل نبیاں اتنا کرنی, کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدو کل نبیاں اتنا کرنی, جدو کل نبیاں اتنا کرنی, کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. اتھے سب نبیاں میرے آقا نو, اتھے سب نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں
ویکھنگے چک چک اڈیاں لوکی ویکھنگے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھنگے چک چک اڈیاں لوکی ویکھنگے اے شان والا کون آیا جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیا جے سانو جن دے نال پیار ہوندا ہے اسی انہوں اپنے گھر بلانے ہاں تے رب نو بھی جڑے بندے نال پیار ہوندا ہے اللہ انہوں اپنے گھر بٹھا لیندا ہے۔ تے تسی آکھو کہ بڑی دیر ہو گئی ہے اسی بیٹھے ہاں تے پتہ نہیں کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ حضور علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ دین سکھن واسطے حدیث سکھن واسطے قرآن سکھن واسطے آ کے بیٹھ جاندا ہے اللہ اس انسان نو ایک مکمل حج دا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ او حاجیو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ 10 لاکھ لا کے جاؤ پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضور دی حدیث دی مور لگ گئی۔ آپ فرماندے نے قبول بھی او ہے جرا مبروک آجے جرا مبرور آجے او حج دا اللہ ثواب عطا فرما دینا سبحان اللہ۔ تے دوسری حدیث حضور فرماندے نے فرشتے آسمان تو زمین تے اتر دینے تے تلاش کر دینے کہ کتھے اللہ رسول دی گل ہو رہی ہے، تو جدو انہوں نے مجلس مل جاندی ہے تے اس مجلس چاہ کے بہ جاندے نے تے جننے بندے آئے ہوندے نے او سارے بندیاں دا نام نوٹ کر دینے تے جدو اللہ کو واپس حاضر ہوندے نے تے اللہ سارا کچھ جان دے باوجود بھی اللہ پوچھ دے سوال کر دے ہو فرشتے ہو کتھوں آئے ہو تے عرض کر دینے کہ زمین تو آئے ہاں علم دی مجلس اللہ اور اس تے رسول دی گل ہو رہی سی تے کائنات دا شہنشاہ آخدہ ہے ذرا دسو نہ ہو جرے بندے میرے بیٹھے سن دی اپنی نیند چھڑ کے معاملات چھڑ کے کار بار چھڑ کے آ کے بیٹھے سن کی چاندے سن تے فرشتے آخدے نے او آئے سن تیری رضا واسطے تے او چاندے جنت سن تے اللہ آخدہ فرشتو گواہ ہو جاؤ میں انہوں سارے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ آج تسی بولنے تسی ڈنڈی مار دے ہو تے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ تے پھر دجی گل لے فرشتے انہوں اللہ پوچھ دے او کس تو پناہ مانگ دے سن تے اسی سارے پناہ مانگنے اے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما تے اللہ آخدہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں سارے انہوں جہنم تو محفوظ کر لیتے تے فرشتے آخدے نے اللہ سارے انہوں ہی اللہ آخدہ سارے انہوں ہی تے فرشتے آخدے نے کچھ بندے نا اومیں آئے سن کسی نے کوئی بلاون آیا سی تے کوئی اومیں ننگ دا ہوندہ آ گیا تے کوئی روٹی کھاون آیا سی کوئی اومیں آیا سی تے انہوں نے بھی معاف اللہ آخدے جرے بندے دین سکھن واسطے آئے سن مینوں اننے پیارے نے انہاں دی آمن دی وجہ تو میں انہاں نو بھی معاف کر چھڑیے انہاں نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیے سبحان تے حشاش بشاش ہو کے بیٹھو تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہوے تے ایویں نہ بیٹھو کہ تسی جویں مطلب ماشاءاللہ ہیں تے پتہ لگے تسی حضور دی حدیث سن رہے ہو حضور دا تذکرہ سن رہے ہو حضور دی شان سن رہے ہو تے مومن خوش ہوندا ہے کہ میرے سونے نبی دیاں سونیاں گلاں ہو رہی نے سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ اچھی آکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا پورا جلسے دا ٹائم ہو گیا 12 بجن آلے دیں میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت نل انشاءاللہ توڑی جرے نا گفتگو اختتام وال چلی جائے گی۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی مجیب الرحمان صاحب کا
جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، دعا کریں اللہ میرے اس نوجوان بھائی کی جوانی میں برکتوں کا نزول فرمائے، اس کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی کے توجہ میرے پر رکھو، میں دو گلاں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا ہے۔ ایک گل ہے کہ جہاں بندہ حضور نال محبت کر دے انہوں کی ملدا ہے، تے جہاں بندہ حضور نال محبت نہیں کردا تے پھر ان دی سزا کی ہوندی ہے۔ یہ دو گلاں بڑی چھیتی ختم ہو جان گی انشاءاللہ۔ توجہ میرے وال، کائنات دا پروردگار اس کائنات دے وچ سب نالوں زیادہ اگر پیار کر دے تے اپنے محبوب پیغمبر نال پیار کر دے۔ سبحان اللہ، تسی تذکرہ سنیا ہوئے گا اکثر عید تو پہلے، عید والے دن بھی خطبہ عید دے وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، حضرت ابراہیم نو اللہ نے بنایا خلیل اللہ۔ کی بنایا بھئی؟ اچھی بولو ذرا، کی بنایا ہے؟ تے حضور نو اللہ تعالیٰ نے کی بنایا ہے؟ میرے نبی ایک دفعہ نا مسجد نبوی میں تشریف لے کر آ رہے تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ حضور تشریف لے کر آئے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ تو آڑی سبحان اللہ دی آواز ذرا اچھی ہوئی گی نا تو میں نو گل کرن دا مزہ آئے گا، بھی تو انو سمجھ آ رہی ہے تو لطف بھی آ رہے ہیں، ورنہ گل بڑی چھتی ختم ہو جائے گی۔ حضور فرماندے نے مینو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ تے خلیل بھی آخدے نے دوست نو، خلیل کس نو آخدے نے؟ ابتدا دے وچ بڑی وڈی گل کرن لگا کہ تہاڈی سبحان اللہ ہوئی تے پھر وڈیاں گلاں ہون گیاں، ورنہ پھر میں انشاءاللہ کوئی یو ٹرن بھی لینا آندا ہے سبحان اللہ سانو ہے تے پھر تہاڈے مزاج دے مطابق کوئی ٹھنڈی تقریر آپاں کر لیں گے۔ خلیل کہندے نے دوست نو، بولو خلیل کنو آکھدے نے بھائی؟ تے حبیب بھی آکھدے نے دوست نو۔ خلیل اللہ بھی دوست کو کہا جاتا ہے، حبیب اللہ بھی دوست کو کہا جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ علماء نے فرق لکھا ہے، خلیل کس دوست کو کہا جاتا ہے، حبیب کس دوست کو کہا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ محبت کے اندر جس سے سبھی کچھ لے لیا جائے، محبت میں جس سے سبھی کچھ لے لیا جائے، کہا جائے ابراہیم چھوڑ دے اپنے والدین کی محبت بھی چھوڑ، اپنا گھر بار بھی چھوڑ، اپنے بیوی بچوں کو ویرانوں میں چھوڑ دے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری، ہر چیز لے لیتی جاوے محبت وچ، جن دے کولو سب کچھ لے لیتا جاوے انہوں خلیل آکھیا جاندے، اور جنہوں محبت وچ سب کچھ دے دیتا جاوے انہوں حبیب آکھیا جاندے۔ سبحان، میں نے بڑا مزہ آیا۔ اللہ تو انہوں سارے انہوں بار بار مکہ اور مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ سبحان اللہ جرا بندہ زور نہ لاکھے، اللہ انہوں حضور دی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی کا توجہ میرے وال رکھے جی، حبیب اللہ، اللہ نے میرے نبی نو حبیب بنایا ہے اور سارے نالو اچھی شان عطا فرمائی ہے۔ کائنات دا پروردگار آخدے نا قرآن پاک دے وچ اللہ نے خود تذکرہ فرمایا ہے اور آکھے ورفعنا لک ذکرک، کہ میں اپنے حبیب دا تذکرہ بلند کر دیتے۔ جن دا تذکرہ کائنات دا شہنشاہ بلند کرے، بولو کوئی کٹ کر سکدا؟ میرے نبی ساڈے اور ٹوڈے تذکرے دی، نعتاں دی، تعریفاں دی، میرے نبی دی ذات محتاج ہی نہیں ہے۔ میرے نبی دا تذکرہ اللہ نے ازل تو بلند کر چھڑے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے ورفعنا لک ذکرک، او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے انداز کو اونچا کر دیا۔ میں بھی پوچھنے لگا اے اللہ کس انداز سے اونچا کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہوں میرا سوہنا نبی، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا چرچا ہوگا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا تذکرہ ہوگا۔ دیکھیے دیکھیے قرآن
پاک کے اندر خدا کا نام، قرآن میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام۔ بندہ مر گیا، قبر وچ پہنچ گیا، قبر دے وچ خدا دا نام، قبر دے وچ مصطفیٰ دا نام۔ رب کعبہ دی قسم، زمین دیاں نچائیاں چ، آسمان دیاں بلندیاں دے اتے، آسمان دیاں بلندیاں دے اتے، پہاڑاں دیاں اونچائیاں دے اتے، سمندراں دیاں گہرائیاں دے وچ، غرض کائنات دے ہر ہر خطے دے اندر جتھے جتھے خدا دا نام لیتا جاندے، اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا نام لیتا جاندے، کیونکہ اور رب العالمین اے رحمت للعالمین، اس دے اتے خدائی ختم ہے، اس دے اتے مصطفیٰ ختم ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اور پیچھے والے بھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے بلند کر چھڑے، اور آؤ سنو میں بتاتا ہوں۔ رب کعبہ دی قسمیں تسی نہیں بول دینا، میں اگلی گل آخنا ورفعنا لک ذکرک دا ایک معنی ہے نا، اللہ آخدا ہے میرا سونا نبی میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ ایک معنی اور علماء نے لکھے، کائنات دا شہنشاہ آخدا ہے او میرا سونا نبی میں نے تیرے ذکر کو تو اونچا کر دیا ہے، جو بندہ جو تیرا امتی تجھ سے وفا کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا، جو تیرا تذکرہ اونچا کرے گا، میں اس کو بھی دونوں جہانوں میں اونچا کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے دیکھیے، جو بھی میرے نبی کے ساتھ مل گیا، جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا۔ دیکھو نا، کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور جڈی وڈی کرسی ہوئے، جڈا وڈا پیر ہوئے، مرید بھی اوڈا وڈا ہویا کر دے، جڈا وڈا استاد ہوئے اوڈا وڈا شاگرد ہویا کر دے۔ دیکھو نا، میرے نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی دی عظمت ہے وے، میرے نبی دی شان ہے وے، میرے نبی دا مقام ہے وے، میرے نبی دا تذکرہ اس کائنات دے وچ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ بلند ہوندے، ہر زبان دے وچ میرے نبی دا تذکرہ ہوندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دیکھو تے صحیح نا، میں اپنے پیارے بھائی مجیب الرحمن صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ مختلف زبانوں میں، ہر زبان میں میرے نبی کی شان بلند ہوئی، میرے نبی کا تذکرہ ہوا۔ یہ دیکھو، عربی والا بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سبارہ۔ خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی, ہر زبان میں اللہ آپ کو جزا دے, یہ آپ کی محبت, حضور کی نعت کی محبت, ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی. اور میں تے ایسے واسطے آکھنا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جڑا پیر اللہ نے سانو عطا کیتے, رب کعبہ دی قسم ہے, تسی بڑے نصیبے آلے ہو, تسی بڑی عظمت آلے ہو, تسی بڑی شان آلے ہو. تسی آکھو گے ساڑی کی شان ہے, اور دیکھو تو صحیح نا, کسی کی قسمت میں آئے آدم شفیع اللہ, کسی کی قسمت میں آئے نوح نجی اللہ, کسی کی قسمت میں آئے ابراہیم خلیل اللہ, کسی کی قسمت میں آئے موسیٰ کلیم اللہ, کسی کی قسمت میں آئے یوسف صدیق اللہ. اور توڑے نصیبے تے قربان جاواں, توڑے نصیبے چی آئے نے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اور میری قسمت کی کیا بات ہے. ویکھو نا, پہلے امتاں دا انداز ایسی, گناہ کر دے رات نو سون دے تے صبح چہرہ تبدیل ہو جاندہ. حضور نے دعا کی تھی, اے اللہ میری امت دا چہرہ تبدیل نہ ہوئے. میرے نبی دیاں دعاواں نے کٹے کٹے اسی پاپی تے گناہگار بیٹھے ہاں. ایک کی صف دے وچ حاجی صاحب بھی بیٹھے نے, ایک کی صف دے وچ چور تے گناہگار بھی بیٹھا ہے. تے سبحان اللہ, اللہ نے پردے پائے ہوئے نے, سبحان اللہ, اللہ نے عزتاں رکھیاں ہوئیاں نے. اے میرے نبی دیاں دعاواں سبحان اللہ, اے میرے نبی دی رحمت للعالمین ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو میرے نبی سے وفا کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں بلند کر دیتا ہے, عظمت عطا کر دیتا ہے. توجہ میرے ول رکھیا دے, میرے نبی دا ایک یار سبحان اللہ, میرے نبی دا ایک پینڈو یار ہے, میرے نبی دا ایک یار ہے پینڈو, پینڈ دے وچوں آیا, آ کے میرے نبی نال ملاقات کرن واسطے آئے. میرے نبی تشریف فرمانے, صحابہ موجود نے, آ کر کے نا عرض کر دے آقا میں پینڈ دے وچوں آیا, میں گاؤں دے وچوں آیا, اور میں توڑے نال بڑا پیار کرنا, میں توڑے نال بڑی محبت کرنا, میں توڑی زیارت واسطے آیا, تے میں توڑے واسطے نا تحفہ لے کے آیا. صحابہ ویکھ رہے نے اندہ بڑا گندہ حال ہے, اور پنڈو انہیں لباس پائے, انہیں اپنے کندھے دے اتے ایک گٹھلی رکھی ہوئی ہے. تے عرض کرتے آقا میں توڑے واسطے تحفہ لے کے آیا. حضور فرماندے نے کی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ انہیں گٹھلی زمین دے اتے رکھی ہے, تے گٹھلی کھول کے نا گٹھلی دے وچوں چند تریں اور چند وہ جو ہیں کھیرے اور مولیاں نکال کر کے نا میرے نبی کو پیش کر دیتے ہیں. عرض کردے نے آقا میں اپنے پنڈ دے وچوں اپنے پنڈ دی سگات لے کے آیا, اپنے پنڈ دے وچوں توڑے واسطے تحفہ لے کے آیا. حضور فرماندے نے تو ساڑے واسطے پنڈ دے وچوں تحفہ لے کے آیا. میرے نبی نے اعلان فرمایا, اور جاؤ میرے یار لے کر کے آؤ, یہ پنڈ سے ہمارے لیے تحفہ لے کر آیا ہے, ہم اس کو اپنا شہری تحفہ دیں گے. میرے نبی نے اس کو تحفے کے اندر کھجوریں دی ہیں, میرے نبی نے اس کو ستو دیے. میرے نبی فرماندے نے تو ساڑے واسطے پنڈ چو تحفہ لے کے آیا, اسی تیرے واسطے شہر دے وچوں تحفہ تینوں دینے ہاں. تے حضور نے اتھے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, میرے نبی فرماندے نے صحابہ سن لو, اج تو بعد اے ساڈا پینڈو بیلی ہے, اسی اندے شہری بیلی ہیں. سبحان اللہ, اے ساڈا پینڈو بیلی ہے, اسی اندے شہری بیلی ہیں. سبحان اللہ, سہے نصیب سہے قسمت. سبحان اللہ, اور توانو توڑی یاری تے ناز ہوندے, او سبحان اللہ کڈی قسمت آلا. اور میرے نبی دا صحابی ہے جنہوں حضور فرماندے نے اے ساڈا پینڈو بیلی ہے. سبحان اللہ, سال گزر گیا نا, سال تو بعد پھر ان دی کھیتاں دے وچ او مولیاں تے کھیرے ہو گئے, اور اپنی سبزی لے کے پھر شہر آئے. آ کے دروازہ بجان دے. اما جان فرماندیاں نے کس کے, اما جان فرماتی ہے کون ہے؟ عرض کرتا ہے اما جان میں نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں, میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, میں گاؤں سے آیا ہوں, میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اما جان فرماتی ہیں حضور گھر موجود نہیں ہے, حضور گھر کے اندر نہیں ہے, وہ چلا گیا. میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی پوچھتے ہیں کون آیا تھا؟ اما جان فرماتی ہیں ایک صحابی آپ کے آئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے میں گاؤں سے آیا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میں ان کا پینڈو بیلی ہوں. سبحان اللہ, حضور کو پتا چلا اور میرا پینڈو بیلی
نبی مینوں ملن آئے, میرے نبی کار نہیں بیٹھے, میرے نبی تشریف لے گئے, میرے نبی گلی دے وچ تلاش کر رہے نے اور میرا پینڈو بیلی کتھے گیا ہے. میرے نبی پوچھ رہے نے, میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں اور کسی نے میرا پینڈو بیلی ویکھیا ہوئے تے دسو نا, اور کسی نے میرا یار ویکھیا ہوئے تے دسو نا. ایک صحابی عرض کرتے نے آقا او ٹوڈا یار او منڈی ول جاندا ہوئے دکھائی دیتے, منڈی ول جاندا ہوئے نظر آئے. میرے نبی پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے. سبحان اللہ, میرے نبی پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کے دیکھتے کیا ہیں, وہ میرے نبی کا پینڈو یار سبزیاں بیچ رہا ہے, منڈی کے اندر سبزیاں بیچ رہا ہے. میرے نبی پیچھے سے آئے اور میرے نبی نے جا کر کے نا اس کی دونوں آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیا ہے. حضور فرماتے ہیں بوجھو تو صحیح نہ ہم کون ہے, بتلاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہے. ساری کائنات دے منظر میں اس منظر تو قربان کر دے وہاں. اس نے اپنا ہاتھ نکالتے نکالتے ہاتھ اپنا حضور کے ہاتھوں پر لگایا اور وہ رونے لگ گیا. کہا آقا زہے قسمت, یہ میری قسمت. آقا میری تو جگہ آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں میں ہے, لیکن اللہ کا یہ مجھ پر کرم ہو گیا, اللہ نے آپ کے ہاتھ میرے آنکھوں پر لگا دیے. آقا ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے, اور یارو حقیقت بات ہے پہچانے کیسے نہ پہچانے, وہ میرے نبی کا یار کیسے نہ پہچانتا. دیکھو نا اسے تو دکھائی دیتا ہے لیکن میرے نبی کا ایک یار ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ, نبینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن صحابہ فرماتے ہیں یا عبداللہ جہاں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں حضور کی خدمت میں تو بھی چلتا چلتا وہیں آ جاتا ہے. ہمیں تو نظر آتا ہے کہ وہاں پر حضور بیٹھے ہیں, ہم دیکھ کر کے پہنچ جاتے ہیں لیکن تجھے نظر نہیں آتا, تجھے کیسے پتا چلتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کی بات سن کر اگر لطف آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے مسجد گونج جائے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یارو مجھے اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں یہاں سے مصطفیٰ گزر کر گئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر دیکھیں انداز کیسا ہے میرے نبی کے یاروں کا. میرے نبی نے یوں نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تے میرے نبی فرماندے نے دسو تے صحیح, عرض کردے آقا میں پہچان لیتے میری نسلاں ٹوڑے تے قربان. تو حضور ساری منڈی والے نو مخاطب کر کے آختے نے میں اپنا غلام بیچنا ہے, دسو میرا غلام کون خریدے گا. سبحان اللہ. سبحان. تو انہا کالا جا رنگ ہے, ماڑا جا بندے تے رومن لگ پہ آخ دے حضور میرا کی مول پہنا ہے, مینو کسی نے کی خریدنا ہے, میرا مول پلا کی پہنا ہے. حضور فرماندے نے او یار اپنا کالا رنگ نہ ویک, اپنی غربت نہ ویک, تو میرا یار ہے. سبحان اللہ. تیرا مول رب نے پا چھڑے. سبحان اللہ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا یارو یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. سبحان اللہ. پھر میں نو آکھن دیو نا کون ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی ہے, سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی, فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, نقش پاس درشہ ہمارا نبی, نور رحمت ہمارا نبی, رب کعبہ کی قسم ہمارا نبی, ساری کائنات میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے, ساری کائنات میں اعلیٰ نبی, ابو بکر و عمر عثمان و علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی ہے, زینب رقیہ فاطمہ سب کے بابا ہمارا نبی, کونین کا والی ہمارا نبی, اشرف المخلوقات ہمارا نبی, افضل
الموجودات ہمارا نبی، افضل الانبیاء ہمارا نبی، افضل الاسقیاء ہمارا نبی، اشرف الناس ہمارا نبی، احکم الناس ہمارا نبی، اجمل الناس ہمارا نبی، نبی الحرمین ہمارا نبی، محبوب رب المشرقین ہمارا نبی، جبد الحسن والحسین ہمارا نبی، امام القبلتین ہمارا نبی، سید العارفین ہمارا نبی، سید الساجدین ہمارا نبی، سید الراکعین ہمارا نبی، سید الخاشعین ہمارا نبی، سید و سردار ہمارا نبی، قافلہ سالار ہمارا نبی، حبیب کردگار ہمارا نبی، بہار کائنات ہمارا نبی، حسن کائنات ہمارا نبی، فخر کائنات ہمارا نبی، فخر موجودات ہمارا نبی، دعائے خلیل ہمارا نبی، ہے فضل رب جلیل ہمارا نبی، ہے سید الورا ہمارا نبی، ہے بدر الدجا ہمارا نبی، ہے شمس الضحیٰ ہمارا نبی، احمد مجتبی ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات کرام توجہ میرے بل رکھیا جی، حضور نو محبت، اپنی امت نل پیار کتنا ہے، وفا کنی ہے، سبحان اللہ۔ اما جان صدیقہ کائنات، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں انداز کیسا ہے۔ اما جان حضور کی جب خدمت کرتی نا تو آقا آگے سے دعا دیا کرتے۔ ایک روز اما جان عرض کرتی ہیں آقا میرے لیے دعا ہی فرما دے، تو میرے نبی نے دعا کی ہے۔ تو جو میرے بار رکھیا جائے اگر اس دعا دے وچ ٹوڑا ذکر ہوئے تے پھر بولنا ہے، نہ ہوئے تے پھر نہیں بولنا، ٹھیک ہے جی، چلو ٹوڑی گل کر لینے۔ اما جان عرض کرتی آقا میرے لیے دعا ہی فرما دے۔ اما جان نے ہاتھ اٹھا دی، دعا شروع ہو گئی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے سب سے چھپ کر کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے سب کے سامنے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس سے آئندہ زندگی میں سرزد ہونے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اتنی خوبصورت دعا کی تھی، اما جان خوش ہو گئیاں، اما جان اتنا راضی ہوئیاں، اتنا مسکرائیاں کہ مسکراندیاں نا اما جان نے اپنا سر مبارک میرے نبی دی گود مبارک چ رکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پوچھتے نے آیا سر کی دعانی، لگتا ہے عائشہ آپ کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے۔ عرض کرتی آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، تسی تے میرے انہاں گناہاں دی بھی رب کولوں معافی مانگ چھڈیے جڑے گناہ ہجے میں کیتے ہی کوئی نہیں، ہجے آئندہ زندگی چ میرے کولوں ہونے نے۔ حضور فرماندے نے عائشہ اے جڑی دعا اج میں تیرے واسطے کیتی ہے، واللہ انہا لدعوتی بامتی فی کل صلاۃ، یہ جو دعا آج میں تیرے لیے کی ہے، یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ میرے نبی دیاں دعاواں، سبحان اللہ، میرے نبی دی رحمت۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، جس نے میرے نبی سے رخ موڑ لیا، جس نے میرے نبی کی توہین کی، اللہ نے اس کو دونوں جہانوں کے اندر عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آؤ دیکھو ابو لہب بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن میرے نبی نے الوفا نہیں کی تھی، چاچا ہے، لیکن حضور دعوت دیندے نے تے پیچھے ہاتھ چ پتھر لے کے تے حضور نو پتھر ماردا ہے تے آکھدا ہے اس دی گل نہیں مننی، تے حضور دی توہین کیتی ہے تے حضور نو آکھیا نعوذ باللہ، ہم وہ جملہ بھی ادا نہیں کر سکتے، کہتے تب اللہ یا محمد، آپ کے نعوذ باللہ، کہتے ہیں آپ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے نبی خاموش ہیں، اللہ نے جواب دے دیا، کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اوے تو ہومیں کون میرے سونے نبی نو گل کرنا لا، تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جاون، تیری نسل برباد ہو جائے۔ آؤ دیکھو
آج میرے نبی کے چرچے گلی گلی میں ہے، ابو لہب کی نسل برباد ہو گئی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کی توہین کرنے والا ابو لہب پھر کیسے اس کو موت آئی تو پھر کیسے موت آئی ہے؟ میرے نبی کی توہین کی، میرے نبی کو ماننا نہیں ہے۔ اور دیکھو رب کعبہ کی قسم ہے، بہت حسین و جمیل ہے، سردار ہے، مال والا، پیسے والا ہے، لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے سے رنگ والے، موٹے موٹے ہونٹوں والے ہیں، لیکن غلام میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، پاس پیسہ بھی نہیں، حسب و نسب بھی نہیں ہے، میرے نبی کی غلامی اختیار کی۔ اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے کہ سیدنا بلال چلتے زمین پر ہیں، اللہ چلنے کی آواز جنت میں پہنچا دی ہے۔ اے دو رخ نے حضور نال جرا وفا کر دے، اللہ اچھا کر چھڑ دے، اچھا ایڈا کر چھڑ دے کہ چلدا زمین تے آواز جنت چام دیئے، تے جرا حضور نال وفا نہیں کردہ۔ ابو لہب اس کو آخری وقت کے اندر اس کو طاعون کی بیماری پڑ گئی، طاعون کی بیماری، میرے نبی کی توہین کرنے والے کی موت اچھی نہیں آتی، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ طاعون کی بیماری پڑ گئی، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس کے پاس کوئی نہیں آتا اور اس کا پتہ کوئی نہیں لیتا ہے، آخرکار اسی بدبو کے اندر مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو اٹھانے کے لیے آتے نہیں ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، تمہارا باپ مر گیا ہے اور وہاں سے بدبو آ رہی ہے، تم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخرکار انہوں نے ایک چوڑے دا بندوبست کیتا، جرا گندگی اٹھاون آلا، اس نو پیسے دیتے کہ اس گندگی نو اٹھا کے اس مٹی دے اندر دبا دیتا جاوے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، جرا میرے نبی نل بے وفائی کر دے، جرا میرے نبی دی توہین کر دے، اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دیں دے، جرا میرے نبی نل وفا کر دے، اللہ انہوں دونوں جہانہ دے وچ عظمت عطا کر چھڑ دے۔ او حضرات گرامی قدر، یہی شان ہے اور یہی عظمت ہے کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، اور میرے نبی نے سارے نو معاف کیتا ہے، اپنی توہین کرنا لے نو میرے نبی نے معاف کوئی نہیں کیتا ہے۔ توجہ میرے وال رکھیا جی، آخری گل اور بات مکمل ہوتی ہے۔ میرے نبی مکے دے وچ نا اللہ دی توحید دی اعلان کر دینے، قرآن سنا دینے، تے ایک اتھے ابن الخطل نامی شخص ہے جنہیں 2 لونڈیاں رکھیاں ہوئیاں نے، اور وہ گانیاں دے ذریعے نا میرے نبی دی توہین کر دے، اشعار دے ذریعے میرے نبی دی توہین کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا، میرے نبی تشریف لے کر کے چلے گئے، میرے نبی مکہ فتح ہوا، میرے نبی واپس تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، انداز دیکھیے، میرے نبی فاتح مکہ بن کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے سردار لرز رہے ہیں، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں، آ گیا جنہ دے اتے اسی بڑا ظلم کیتے، ستم کیتے، آج جو سردار بن کے آگے، فاتح بن کے آگے، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں۔ میرے نبی کو بھی یاد ہے کون سا دکھ ہے جو انہوں نے میرے نبی کو نہیں دیا۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دلوائی، میرے نبی کو یاد ہے، میرے نبی کو انہوں نے پتھر مارے، اور میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کو لہو لہان کیا، میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کو شاعر کہا، میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہا، میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کے آل یاسر کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا، میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، میرے نبی کو یاد ہے میرے نبی کی سمیہ کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا، اور میرے نبی کو یاد ہے ہر ظلم یاد ہے، ہر ستم یاد ہے، بڑے بڑے سردار لرز رہے ہیں، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں، آج تے گردن تن تو جدا کر دیتی جاوے گی، لیکن سبحان اللہ میرا نبی کافراں واسطے بھی رحمت
رحمت بن کے آئے. میرے نبی نے اعلان کر چھڑے اور سردارو مینو ٹوڈی ہاتھ دیتی ہوئی ہر دکھ مینو یاد ہے, لیکن سنو لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ اج میں تانوں سارے نو معاف کرنا, سارے نو معاف ہے. میرے نبی نے معافی دا عام اعلان کر چھڑے, لیکن میرے نبی فرماندے نے سارے نو معافی ہے, سارے نو معافی ہے, لیکن ابن القتل نو معافی کوئی نہیں. ابن القتل جتھے مل جائے انہوں اتھے ہی قتل کر دیتا جاوے. ابن القتل کون ہے؟ میرے نبی دی توہین کرنا لا, میرے نبی دی گستاخی کرنا لا. حضور نے سارے نو معاف کیتے, اپنی توہین کرنا لے نو معاف کوئی نہیں کیتا. میرے نبی دے یار تلاش کر رہے نے ابن القتل کی تھے, نظر آیا ابن القتل کعبۃ اللہ دی دہلیز دے وچ کعبۃ اللہ دے نال لپٹیا ہوئے. میرے نبی دے یاراں نو چھڑ دیتے, اوتھے چھڑ کے عرض کردے نے حضور آپ نے خود ہی تو اعلان فرمائے من دخلہ کان آمنا, جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن امان ہے. ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, لیکن وہ بیت اللہ کے اندر ہے, اب بتلائے کیا کیا جائے. حضور فرماتے ہیں اقتلوا ہا ہنا, اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے, اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے. بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے, بیت اللہ کا بڑا امن ہے, بیت اللہ کی حرمت اپنی جگہ پر, رسول اللہ کی حرمت اپنی جگہ پر ہے. میرے نبی کے یار گئے, اسے وہیں پر قتل کر دیا. سنو کائنات کے لوگوں, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے ہر گستاخ کو نیست و نابود کر دیا, اور جو میرے نبی کا ہو گیا, جو میرے نبی کا غلام بن گیا, جس نے میرے نبی سے وفا کی, جس نے میرے نبی کے ساتھ اطاعت کی, جس نے میرے نبی کی فرما برداری کی, اور جنہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیتے. اور سونے ہاں جن دا کلمہ پڑھی دے نا, پھر ان دے آنکھیں لگی دے, جن دا کلمہ پڑھی دے ان دی گل منی دیگے, جن دا کلمہ پڑھی دے اطاعت کری دیگے, جن دا کلمہ پڑھی دے ان دی فرما برداری کری دیگے, جن دا کلمہ پڑھی دے ان دے نقش قدم تے چلی دے. جرا میرے نبی دی گل من لین دے, کائنات دا شہنشاہ آخ دے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور جڑا میری محبت چاہن دے اور میرے نبی دی گل من لوے, اللہ انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا. رب کعبہ دی قسم ہے جس نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی, اللہ نے دونوں جہاں اس کے قدموں میں رکھ دیے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. جو میرے نبی سے وفا کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں عظمتیں عطا کر دیا کرتا ہے. آؤ کائنات کے لوگوں اپنے نبی سے وفا کیجئے. حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی, میرے نبی فرماتے ہیں جو حضور سے پیار کرتا ہے, حضور کی اطاعت کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جنت جو میرے نال ہوئے گا. آؤ اے زندگی تے گزری جانی ہے, حضور کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شیخ محترم فرما رہے ہیں خصوصی طور تے دعا فرماؤ, اور خصوصی طور تے انہاں دے بیٹے واسطے بھی دعا فرماؤ. سننے ہیں پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, دعا فرماؤ اللہ ہمارے اس بھائی کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ سبھی کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما، جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما، یا اللہ ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ میرے شیخ مولانا قاسم صاحب یا اللہ ان کے بیٹے بیمار ہیں یا اللہ صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی مجیب الرحمن صاحب یا اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما، یا اللہ اس کی صحت میں برکت فرما، یا اللہ اس کے رزق میں برکت فرما، یہ دین سے پیار کرتے علماء سے محبت فرماتے ہیں یا اللہ تو ان سے محبت فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ سبھی کی نیک خواہشات اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یہ نوجوان بھائی بڑا پیار کرتے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، یا اللہ یہ جو جانوروں پر بیماری آئی ہے یا اللہ غریب لوگ جنہوں نے جانور رکھے ہیں یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ان جانوروں کو اس بیماری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔